سید الواعظین جناب علامہ سید مظہر حسین شاہ صاحب بخاری آپ فیصل آباد او فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرماؤن گے۔ میری تمام سادات و عظام اور مومنین کرام نو گزارش ہے کہ جڑے ڈیرے چ بیٹھے نے وہ جلدی جلدی مجلس پاک ہی تشریف لے آؤ اور ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد سماعت فرما کے اللہ اور محمد و آل محمد دی خوشنودی حاصل کرو۔ جناب سید مظہر حسین شاہ صاحب بخاری آپ فیصل آباد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر گزارش ہے تمام سادات و مومنین نو کہ وہ جلدی جلدی مجلس پاک تشریف لے آؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی سبیل اللہ اللہم صلی یا فارس الحجاز یا مسئلہ جائب یا مشکل کش انبیاء یا علی مرتضی یا شیر خدا یا صاحب الزمان علیہ السلام ادریکنی ولا تہلکنی ربنی مغلوبا فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین علیہ السلام وبحق باب الحوائج مولا علی اصغر الاسلام وبحق بسکن اسلام اللہ بنت الحسین السلام اللہم مسخر سخر لی بحق دم المظلوم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و محمد۔ درود پڑھیں مل کے باواز بلند۔ یک زبہ ہو کے خاندان اہل بیت پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، باواز بلند صلوات۔ اللہ صلی علی محمد و محمد۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا آوازوں کو بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، تھوڑا سا اور بلند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ دوستان گرامی قدر، موالیان اہل بیت، محبان آل رسول، عزاداران محمد و آل محمد، میرے شیعہ سنی بھائیوں، دعا گو ہوں دل کی گہرائیوں سے، یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہنے والوں کو مولا صدا سلامت رکھے۔ جو حاجات لے کے آپ تشریف فرما ہیں مالک اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے، اور اس مجلس کا ہدیہ آل محمد کی بارگاہ سے بطور پرسہ قبول و مقبول ہو کے بانیان کے مرحومین کی روح پرفتوں کو مولا عطا فرمائے۔ مولا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں کو آل نبی کے نور سے منور فرمائے، اور جو مومنین و مومنات سادات غیر سادات زندہ و تبندہ ہیں مولا ان کی حفاظت فرمائے۔ سارے حضرات مل کے ایک بات جماعت صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ توجہ ہے حضرات کی، میں گفتگو کا آغاز کروں جی۔ وہ ذکر، وہ تذکرے، وہ محفلیں، وہ مجلسیں کبھی ختم نہیں ہوتی جن کے وارث موجود ہوں۔ جی آپ سلامت رہیں جی۔ محفلیں وہی اجڑتی ہیں جو لاوارث ہوتی ہیں، اور جن کے وارث موجود ہوں وہ محفلیں کبھی اجڑا نہیں کرتی۔ وہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ تھوڑے نہیں ہیں، چونکہ جب عقیدہ ہے کہ جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟
میں آپ کو پتہ ہے کہ مشترکہ سی تقریر کرتا ہوں، سارے شیعہ سنی بھائی سنیں، وہ بھی پڑھتے ہیں کہ جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، تو یقیناً یہ اہل بیت کی محفل ہے، اہل بیت کی مجلس ہے، یقیناً آل محمد موجود ہیں۔ جب موجود ہیں آپ بھی موجود سمجھ کے سنیں، اور پڑھنے والا بھی مجھ سمیت ان کو موجود سمجھ کے پڑھے۔ صلوات بآواز بلند پڑھتے صلی اللہ۔ آج چونکہ اتفاق ایسا ہے کہ دن ہے جمعے کا، تو جو میں نے آیا مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق بھی سورہ جمعہ سے ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ سورہ جمعہ کی ابتدا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کہتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اسی اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے جو اللہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ بسم اللہ، بیٹو بیٹھ جاؤ۔ آپ جتنے تشریف فرما ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور گزارش کروں گا جو مجلس سے باہر ہیں، کہ جب سارا دن آپ ماشاءاللہ گھروں سے تشریف لے آئے، اور لے اس لیے تشریف آئے کہ آج وہاں پہ مجلس ہونی ہے، تو پھر حق بھی یہی بنتا ہے کہ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہو، آپ نے وقت نکالا ہے تو اس مقصد کو پورا کریں، اس کی تکمیل کے لیے مجلس حسین میں آ کر بیٹھیں، تاکہ جو وارث ہیں وہ راضی ہو کر آپ سے جائیں۔ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ اب آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ وہی ہے جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ ملک کے معنی ہیں بادشاہ، قدوس کے معنی ہیں بے عیب۔ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ ملک کے معنی بادشاہ، قدوس یعنی بے عیب، عزیز یعنی صاحب اقتدار، حکیم یعنی اللہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ میری گزارش ہے یار خدا کے لیے آپ ادھر ادھر نہیں، میری طرف متوجہ رہیں۔ پہلے ہی جتنے بیٹھے ہو اگر ادھر دیکھیں گے، جو ظاہر ہے مجلس کے لیے آیا کوشش کرے گا وہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت میں اللہ نے اپنی 4 صفتیں بیان کی ہے کہ اللہ ملک ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ صاحب اقتدار ہے یعنی بادشاہ ہے، اور ایسا بادشاہ ہے اور ایسا صاحب اقتدار ہے اور ایسا خالق ہے کہ آپ ادھر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، اس کی خالقیت کو دیکھیں، پہاڑوں کی طرف جائیں، پہاڑ استقلال کی علامت ہے، پہاڑ سختی کی علامت ہے۔ شاہ جی اس پر اللہ اپنی خالقیت کو ظاہر کر کے چھوٹے چھوٹے نازک پودے پیدا کر دیتا ہے۔ شاباش، آپ سلامت رہیں۔ یعنی ان سخت پہاڑوں پر اللہ چھوٹے چھوٹے نازک پودوں کی جڑیں پیوست کر دیتا ہے پتھروں میں، اور ان جڑوں کو پیوست کر کے زمانے کو اللہ بتاتا ہے کہ اللہ وہی ہے جو شجر کو حجر شکن بنا رہا ہے۔ سلامت رہے جی، سلامت رہے۔ مل کے قدیری نعرہ حیدری، جو شجر کو حجر شکن بناتا ہے، یعنی ایک درخت کو اس کے چھوٹی چھوٹی جڑوں کو پتھروں میں پیوست کر رہا ہے۔ متوجہ ہیں جی؟ 4 صفتیں اللہ نے پہلی آیت میں اپنی بنائی ہیں، اللہ ملک، قدوس، عزیز، حکیم۔ دوسری آیت میں اللہ نے 4 ہی ڈیوٹیاں اپنے نبی کی بتائی۔ میرے سامنے بہت پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کی صفتیں 4 اور دوسری آیت میں اپنے نبی کی ڈیوٹیاں بھی 4۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ وہی اللہ ہے جس نے امیین میں ایسا رسول بھیجا۔
शाबाश, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जिसने उम्मीयीन में ऐसा रसूल भेजा। कैसा रसूल? जो आयात की तिलावत करता है, जो नफ्सों को पाक करता है, जो किताब और हिकमत की तालीम देता है। यानी पहली आयत में अल्लाह की सिफतें 4 और दूसरी आयत में नबी की सलवात बने बावाज़े बुलंद। बिस्मिल्लाह। सूरह जुमा की पहली आयत में, बाबा जी भी आ गए, सूरह जुमा की पहली आयत में अल्लाह की सिफतें 4, अल्लाह मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है, 4। दूसरी आयत में नबी की ड्यूटियां भी 4 कि मेरे मोहम्मद की यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। मेरे मोहम्मद की पहली ड्यूटी ये है कि वो आयात की तिलावत करता है। शाबाश, वो कुरान पढ़ता है, वो आयात की तिलावत करता है। मासूम से पूछा गया, मौला लोग आपके जद को उम्मी कह के अनपढ़ का माना दे देते हैं। मासूम फरमाते हैं इन्होंने उम्मीयीन से आगे क्यों नहीं पढ़ा? यतलू अलैहिम आयातिही, वो ऐसा उम्मी है जो आयात की तिलावत करता है। मासूम फरमाते जब है अनपढ़ फिर पढ़ता क्या है? पहली ड्यूटी है मेरे रसूल की आयात की तिलावत करना, दूसरी है नफ्सों को पाक करना, तीसरी है किताब की तालीम देना, चौथी है हिकमत की तालीम देना। और मेरे नबी के कहने क्या आए थे? नफ्सों को पाक करने, आए थे किताब और हिकमत की तालीम देने। लेकिन 40 साल तक नबी ने किसी काफर झूठे को भी नहीं कहा कि तू सच बोल। ओए होए होए होए, मैं तो लफ्ज़ कह गया हूं। मेरे नबी ने किसी झूठे को भी 40 साल तक ये नहीं कहा तू सच बोल। मेजर साहब किसी को नहीं कहा, बल्कि खुद सच बोलते रहे 40 साल तक, खुद सच। शाह जी अगर आप तवज्जो फरमाए तो एक जुमला मुझे जान से भी प्यारा है, वो जुमला ज़ाये ना हो जाए। और आप जितने सदात बरादरी दूसरे बैठे हैं उन्होंने कदर कर ली, मैं समझ लूँगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। शाह जी बात कर लें फिर मैं जुमला कहूँगा, क्योंकि मैं प्यासा रह जाऊँगा अगर मेरा जुमला ऊपर से गुजर गया। 40 साल तक नबी चुप रहे, किरदार बोलता रहा। ओए होए, शाबाश शाबाश। नबी 40 साल तक चुप रहे, किरदार बोलता रहा, किसी झूठे से भी नहीं कहा तू सच बोल, खुद सच बोलते रहे। इतना सच बोले कि दुश्मनों ने कहा तू सादक भी है, तू अमीन भी है, तू सादक भी है, तू अमीन भी है। और जब नबी ने ऐलान किया ना काफरों को इकट्ठा करके, फरमाते मानो अल्लाह एक है। अबू लहब अबू जहल ने कहा तुझे सादक मानते हैं कि नहीं? मानते हो? अमीन भी मानते हैं ना? बिस्मिल्लाह, करीब आ गया, अच्छा हुआ। अमीन भी मानते हो, सादक भी मानते हो, तो फिर हमसे अल्लाह एक ना मनवा। आय हाय हाय, चूंकि मेरी सादा सादा सी सैयद भाई गुफ्तगू होती है जो अनपढ़ों को भी समझ आए, अंगूठा छाप को भी समझ आए। वो कहने लगे तुझे अमीन भी मानते हैं, तुझे सादिक भी मानते हैं, बस इसी पे गुजारा कर ले, हमसे अल्लाह एक न मनवा, इसलिए कि हमारे पास अपने अपने अल्लाह हैं। शाबाश, जियो जियो जियो, अल्लाह सलामत रखे। हमारे पास अपने अपने अल्लाह हैं, हमसे अल्लाह ना मनवा। नबी फरमाते मैं अपने आप को नहीं, मैं तो मनवाने ही उसे आया हूं, मैं तो मनवाने ही उसे आया हूं। मानो अल्लाह एक है। वो कहने लगे अच्छा अगर अल्लाह मनवाना है तो फिर मौइज़ा देख, एक सलवात पढ़ दें बाबा से बुलंद। आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह, मजमा मुकम्मल हो गया, बिस्मिल्लाह। कहने लगे अगर हमसे अल्लाह एक मनवाना है तो फिर हमें मौइज़ा दिखा। रसूल फरमाते मांगो मौइज़ा। कहने लगे एक ने कुछ मुट्ठी में पकड़ा, कहने लगे बता मेरी मुट्ठी में क्या? रसूल फरमाते मैं बताऊं या ये बताए? क्या बात है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैंने कहा ना तकरीर लाइव जा रही है, जहां तक दिल चाहे पूरे मुल्क के मुसलमान सुने कि मैं मजलिस हुसैन में तबर्राबाजी नहीं, रिज़्क़ इल्म बांटा जाता है। मजलिस हुसैन में रिज़्क़ इल्म तकसीम होता है, मोहब्बत की बातें होती हैं, यहाँ नफरत की बातें नहीं होती हैं। इसलिए कि स्कूल जो होता है ना वो शिया सुन्नी के लिए नहीं होता, तालिब इल्म के लिए होता है। शाबाश, स्कूल तालिब इल्म के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं होता। रास्ता मुसाफिर के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं होता। हस्पताल मरीज के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं होता। हुसैन की मजलिस इंसानियत के लिए होती हैं, फिरका वरीयत के लिए नहीं। जी
چلو ادھر ہی چلتے ہیں جدھر آپ نے موڑ دیا رخ. توجہ ہے نا؟ ساجی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری مجلسوں میں یعنی شاہ جی نے جو کہا تولا تبرہ، جھوٹے کو جھوٹا کہنا. اب کریں کیا؟ مجھے پھر مبلغ اعظم کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے. قبلہ کو لوگ فرمایا کرتے تھے جی سارے کو جین، کسی کو بھی کچھ نہ کہو. اور اگر کسی کو کچھ نہ کہا ہوتا تو نبی لا الہ کا اعلان کیسے کرتے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سلامت رہے سلامت رہے. قبلہ یہ تو وہی کہتے تھے کہ ہمیں اپنے خداؤں کو ماننے دے. نبی نے کہا نہیں، وہ جھوٹے ہیں. توجہ ہے نا؟ وہ جھوٹے ہیں، میرا اللہ سچا ہے. اگر تو نبی ہے تو پھر معجزہ دکھا. سرکار نے فرمایا، انہوں نے کہا جی مٹھی میں کیا؟ نبی نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ خود کو بول کے بتائے؟ انہوں نے کہا جی خود بولے تو بڑی بات ہے. نبی نے اشارہ کیا، اطاعت محمد کرتے ہوئے پتھروں نے کلمہ پڑھ دیا. اب لوگ کہیں گے جی یہ مظہر بخاری کیسے کہہ رہا ہے، کبھی پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا ہے؟ شاہ جی داد آپ سے لینا چاہتا ہوں اس جملے کی، چونکہ آپ قریب بیٹھے ہیں. کبھی پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا ہے؟ اوے وہ اعتراض نہ کر جس میں تیری نبوت بھی آ جائے. یہ نہ دیکھ کلمہ پتھروں نے کیسے پڑھا، یہ دیکھ کن ہاتھوں پر بول رہے ہیں. شاباش شاباش. یہ ہاتھ تو دیکھ کن ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں. اعتراض کرتے ہو علی کیسے قرآن 3 دن کی عمر میں پڑھا تھا اگر پتھر پڑھ سکتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیو جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی ایک جملہ ذہن میں آ گیا، پہلے جملہ نہیں تھا. لوگ یہ تو مان لیتے ہیں کہ اللہ درخت کے ذریعے بول سکتا ہے. موسیٰ سے بولا تھا نا پہاڑ پر آگ کے ذریعے. آگ کے ذریعے بولنا منظور، درختوں کے ذریعے اللہ کا بولنا منظور. اگر کہیں علی کی زبان سے بولتا ہے، اوئے ہوئے سلامت رہے یا علی. اچھا چلو دور نہ نکل جاؤ. پتھروں نے کلمہ پڑھ دیا. پریا پنچایت والے بندے شاہ جی تھوڑے جائے ادھر ہو گئے، تھوڑے جائے پھر نہ بننے. انہوں نے کہا جی سانو بھی معجزہ دکھا. نبی فرماتے ہیں تم بھی معجزہ مانگو. ایک کہنے لگا وہ جو سامنے بہڑ کا درخت ہے نا، اگر تو نبی ہے ذرا اسے اشارہ کر، آ کر تیری گواہی دے. حوالہ میری ضمانت، میں نے بہت مجلسیں آپ کے ہاں پڑھی. آپ کو سلام، آپ کی محبت کو سلام. جب بھی یاد کرتا ہوں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں مولا آپ سب کو سلامت رکھے. نبی نے اشارہ کیا، جڑوں سمیت درخت کلمہ پڑھتا ہوا محمد کے پاس آ گیا. اب تھوڑے سے اور جو تھے نا وہ مان گئے. میرے طرف دیکھو بھائی، تھوڑے سے اور مان گئے. باقی جو بچے تھے وہ کہنے لگے نہیں نہیں جی اس طرح کرو، آدھے درخت کو کہو پہلے آئے. شاباش. وہ گواہی دے، پھر دوسرا حصہ آئے، پھر گواہی دے. شاہ جی کیسے وہ بے وقوف تھے، پورے کو مان نہیں رہے. شاباش بولو. پورے کو مان نہیں رہے، کہتے جی آدھا حصہ پہلے آئے، آدھا پھر آئے. گواہی دی، واپس چلا گیا. اب تھوڑے سے بندے رہ گئے جو نہ مانے، کچھ مان گئے. جو نہیں نہ مان رہے تھے وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو پتھروں کا کلمہ پڑھنا جادو ہے، یہ درختوں کا آنا بھی جادو ہے. ہم نبی تجھے تب مانیں گے ہمیں ایسا معجزہ دکھا جہاں جادو کا اثر نہ ہو. نبی فرماتے مانگو. کہنے لگے جادو کا اثر ہوتا زمین پر، اگر تو نبی ہے تو آسمان سے معجزہ دکھا. یہ چاند کو کہو تیرے اشارے پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. نبی نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر، شاید یہیں کھڑے ہو کر یہ جملہ بھی سن لے، میرے لیے دعا بھی کر دینا. نبی نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر میرے محمد مصطفیٰ کے پاس آ گیا. 2 منٹ پہلے جو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے وہ کہنے لگے یہ کام نبیوں والا نہیں، یہ خدا لگتا ہے، یہ خدا لگتا ہے، یہ خدا لگتا ہے. فوراً اللہ نے آیت کو بھیج دیا، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو نبی میں خدا نہیں ہوں، میں مثل بشر ہوں. تو اللہ نے یہ آیت بھیج کر محمد کی شان نہیں گھٹائی، اپنی توحید بچائی ہے.
سلامت رہیں یا علی مدد کہنے والے. اتنی بلند صلوات پڑھ دیں. متوجہ ہیں جی؟ کچھ مان گئے کچھ نہ مانے. اچھا ابو جہل سے کچھ بندے کہنے لگے تو ہے سردار لڑائی ضرور ودانی ہے, ادھر نہیں ویکھو یار, خدا میرے والے ویکھو, جڑا آئے گا وہ بہ جائے گا, اور بیٹا آ جاؤ شاباش. ابو جہل دی پارٹی شاہ جی آکھن لگی کہ لڑائی ضروری ودانی ہے ہاشمیہ دے نال, اس طرح کرو گل تے کلمے دی ہے, پڑھ لو باقی کام جڑے آؤ آپے کری جاؤ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, قربان کر دو اس جملے پر شاہ جی پوری کائنات کو. ابو جہل کہنے لگا تم نادان ہو, تم چھوٹے ہو, تم برخوردار ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, جاؤ جا کر بات کر لو, اگر بات صرف کلمے کی ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں. وہ کہنے لگے کلمہ ہی تو کہتا ہے. کہنے لگے نہیں بات کلمے کی نہیں ہے, کلمہ ایک چار دیواری ہے. جن کو سمجھ آ گیا بولیں گے میرے ساتھ, کلمہ ایک چار دیواری ہے, جو چار دیواری میں داخل ہو جاتا ہے پھر محمد کہتا ہے اب شراب نہ پینا. اوہ شاباش, سلامت رہے جی سلامت رہے. پھر مصطفیٰ کہتا ہے اب جھوٹ نہ بولنا. پھر مصطفیٰ کہتا ہے اب کسی کا حق نہیں کھانا. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. دور نہ نکل جاؤں. پہلی آیت کیا تھی؟ توحید. سورہ جمعہ کی پہلی آیت کیا تھی؟ توحید, جس میں اللہ کی صفت ہے. سورہ جمعہ کی دوسری آیت نبی کی 4 ڈیوٹیاں, مثلا اس میں نبوت ہے. نبی قرآن سنانے آئے, نفسوں کو پاک کرنے آئے, تعلیم حکمت کی دینے کے لیے آئے, کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے. ٹھیک ہے اجازت. مظہر بخاری مولا سے مدد مانگے اور مولا سے مدد مانگ کر اپنے کلیجے کی طاقت لگا کر یہ جملہ آپ کے حوالے کر کے جائے, زندگی کا پتہ کوئی نہیں. قرآن کی روح سے میرا محمد نہ تو تخت جمانے آیا تھا, نہ بیت المال سجانے آیا تھا, نہ کسی کو کوڑے مارنے آیا تھا, بلکہ میرا مصطفیٰ عرب کے وحشی اور درندوں کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا. شاباش شاباش. یا علی انسان بنانے کے لیے میرا نبی درندوں اور وحشیوں کو آیا تھا, پھر انسانوں کو مسلمان بنانے کے لیے آیا تھا, پھر مسلمانوں میں سے کسی کو سلمان کسی کو ابو ذر بنانے کے لیے آیا تھا. ذرا صلوات پڑھیں بآواز بلند. او بھائی سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں, ہم بھی تو سارے مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں. یہ پتہ نہیں میں پہلے جملہ پچھلے سال پڑھ گیا یا نہیں, معاف کر دینا, لیکن ہے مشترکہ جملہ, کیونکہ یہ اکثر دیواروں پہ شاہ جی لکھا ہوتا ہے. سیدی مرشدی سارے بولو گے تو ثواب ہوگا. یار آپ نے نہیں بولنا پھر بولے گا کون مجھے؟ میں علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں, مولوی کے نبی کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ مولوی کا نبی تو 40 سال بعد نبی بنا ہے, اور علی کا نبی وہ ہے جو آدم سے بھی پہلے نبی تھا, جو نوح سے بھی پہلے نبی تھا, جو ابراہیم و اسماعیل سے بھی پہلے نبی تھا. شاہ جی دل کرتا ہے میں یہاں ایک آیت آپ کو سناتا چلوں کہ میرا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا ہے. جو نبی ہمیں علی سے ملا ہے اور قرآن سے ملا ہے, اس کے متعلق قرآن کہتا ہے کب سے نبی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو؟ اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب عالم ارواح میں نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تمہیں کتاب و حکمت اور نبوت اس شرط پر عطا کر رہا ہوں, اس اقرار پر عطا کر رہا ہوں, اس وعدے پر عطا کر رہا ہوں کہ جب میرا محمد نبی آئے گا, جب میرا مصدق نبی آئے گا, تم اس پر ایمان بھی لانا, اس کی مدد بھی کرنا. یا علی
یہ عالم ارواح کی بات ہے. ابھی آدم دنیا میں نہیں آیا، نوح دنیا میں نہیں آیا، موسیٰ عیسیٰ دنیا میں نہیں آئے. عالم ارواح میں اللہ اپنے محمد کی نبوت کا وعدہ لے رہا تھا. آدم تم بھی وعدہ کرو، ابراہیم تم بھی وعدہ کرو، ابراہیم اسماعیل تم بھی وعدہ کرو کہ جب میرا محمد نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. سارے نبیوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم محمد مصطفیٰ پر ایمان بھی لائیں گے، ہم محمد مصطفیٰ کی مدد بھی کریں گے. مجمع کم نہیں ہے، میرے لیے بہت بڑا مجمع ہے. میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں آپ کے وسیلے سے، آل محمد کے منبر سے، کہ سارے نبیوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم محمد پر ایمان بھی لائیں گے، ہم محمد کی مدد بھی کریں گے. اللہ نے کہا اگر مدد نہ کی نبوت فاسق. سوال یہ ہے کون آیا تھا مدد کرنے جو نبوتیں بچ گئیں؟ اوئے ہوئے اللہ اکبر یا رسول اللہ علیہ وسلم. اللہ کون آیا تھا مدد کرنے جو نبوتیں بچ گئیں؟ قرآن تو کہتا ہے اگر مدد نہ کی تو نبوت فاسق. عشرے کا موضوع ہے، لیکن ابھی ایک جملے میں آپ کو نتیجہ دینے لگا ہوں. سارے نبیوں نے وعدہ کیا تھا، قرآن میں موجود آیا ہے میثاق میں کہ محمد پر ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنی ہے. وعدہ تو سارے نبیوں نے کر لیا تھا کہ مدد کریں گے. کون آیا مدد کرنے؟ کون سا نبی آیا جو نبوتیں بچ گئیں؟ شاہ جی میں ان لوگوں سے سوال کر رہا ہوں جن کو قرآن فہمی کی بڑی غلط فہمی ہے. توجہ، میں ان سے سوال کر رہا ہوں جن کو قرآن فہمی کی بڑی خوش فہمی ہے. جن کو قرآن کافی ہے وہ بتائیں نا کہ وعدہ تو قرآن میں موجود ہے مدد کریں گے. آیا کوئی بھی نہیں. نبوتیں کیسے بچ گئیں؟ تھوڑی سی ہمت کرو بولنے کی. بھئی آیا تو نبی نبوت کے مصطفیٰ کی نبوت کے مدد کے لیے کوئی بھی نہیں، تو وعدہ تھا مدد کریں گے، نہ مدد کی تو نبوت فاسق. بابا محمد علی شاہ جی کیسے بچ گئی نبوتیں؟ ہوئے 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 ہوئے. اگر آپ تھوڑا سا غور فرما لیں تو کتنا گہرا مسئلہ ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں. بھئی وعدہ کیا تھا مدد کریں گے، نہ مدد کی تو نبوت فاسق. ٹھیک ہے، آیا کوئی بھی نہیں، نبوتیں بھی بچ گئی. موسیٰ بھی علیہ السلام، عیسیٰ بھی علیہ السلام، ابراہیم بھی علیہ السلام، سارے نبی علیہ السلام، سب کی نبوتیں بچ گئیں. مدد کو کوئی بھی نہیں آیا. توجہ ہے نا، مدد کو کوئی بھی نہیں آیا. وعدہ قرآن میں موجود ہے. شاہ جی اجازت دے میں ایک جملہ کہہ کے اس کا جواب دے دوں نا. کسی نبی کی نبوت نے بچتی اور کوئی مفسر اس آیت کی تفسیر نہیں بتا سکتا تھا اگر میرا مصطفیٰ اپنے لبوں کو حرکت دے کر اس آیت کی تفسیر میں یہ نہ فرما دیتا کہ کیا ہوا آدم نہیں آیا، کیا ہوا میری مدد کو موسیٰ عیسیٰ نہیں آئے. من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى ابراہیم في قدرته والى موسیٰ في حیبته والى عیسیٰ في زہده ینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. علی جو کبھی آدم بن کے آ رہا تھا، کبھی موسیٰ بن کے. نعرہ حیدری. سلامت رہیں سلامت رہیں. ابو طالب کا بیٹا صرف علی بن کے میدان میں نہیں جا رہا تھا، کبھی آدم کا علم بن کے جا رہا تھا، کبھی نوح کا علم بن کے جا رہا تھا، کبھی ابراہیم کی خلت بن کے جا رہا تھا. اپنے نہیں نبیوں کے وعدے پورے کر رہا تھا. اور شاہ جی یہی وجہ ہے کہ لوگ سوال کر سکتے ہیں مظہر بخاری باقی لوگ جو اب بھاگ جاتے تھے، علی کیوں نہ بھاگا؟ شاباش بھئی، باقی جو بھاگ جاتے تھے علی کیوں نہ بھاگا؟ ارے بابا کسی کے بھاگنے سے کسی نبی کو کوئی فرق نہیں آتا تھا، مگر ابو طالب کے بیٹے کی قدموں کی جنبش کے درمیان تھی نبیوں کی نبوتیں. شاباش. اگر علی کا ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا تو آدم کی نبوت فاسق، دوسرا ہٹ جاتا تو نوح کی نبوت فاسق، کیونکہ ابو طالب کا بیٹا اپنے نہیں نبیوں کے وعدے پورے کر رہا تھا. سلامت رہے. مل کے غدیری نعرہ حیدری. سلامت رہے. دور نہ نکل جائیں. سیدی مرشدی یا نبی یا سارے مل جاؤ گے تو نتیجہ خوبصورت ہوگا. ادھر نہیں دیکھنا میرا بھائی، ادھر نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا ہے. سیدی مرشدی یا نبی
بابا جی ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے والا جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. سیدی مرشدی یا نبی سیدی میرے سید میرے سردار مرشدی میرے مرشد. توجہ ہے نا یار, اس سے آسان میں کیا کروں گا. اب تو انگوٹھا چھاپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. سیدی مرشدی کا مطلب کیا ہے؟ میرے سردار میرے سید میرے مرشد میرے سید میرے مرشد. ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. شکر ہے بندوں نے نعرہ لگا کر یہ تو فیصلہ کر دیا نا کہ مرشد سید ہوتا کمی نہیں ہوتا. سلامت رہے یا علی کہنے والے. ختم کریں گفتگو, میرے بعد تشریف لے آئے. پہلی آیت میں نے کہا نا یہ عشروں کے موضوع ہیں. پہلی آیت توحید جس میں اللہ نے اپنی صفت جمعہ سورہ جمعہ میں, دوسری میں نبوت نبی کی 4 صفتیں بیان کی. اب شاہ جی تیسری آیت اور بات ختم. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اللہ کہتا ہے مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے آخر تک کے لیے ہدایت کرے. نبی کی ڈیوٹی کیا؟ قیامت تک آخر تک کے لیے میرا نبی ہدایت کرے. یہ نبی کی ڈیوٹی ہے. اچھا اب آپ سے بھی سوال کروں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور تہذیب ممبر آل محمد ہے بھی یہی. ہمارا جتنا بھی بڑا پڑھنے والا ہونا ممبر پر آپ کر آ کے یہی کہتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. توجہ ہے نا, یہ تہذیب ممبر آل محمد ہے کہ عاجزی کا اظہار کیا جائے. اب لیکن گزارش میری ضرور ہے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے آخر تک کے لیے ہدایت کرے. نبی کی ڈیوٹی آخر تک. اچھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈیوٹی تو ہے نبی کی آخر تک کے لیے ہدایت کرے. میں نے پھر کہا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے والا جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. 2018 میں ابو ظبی میں جب عشرہ پڑھا, پورے دنیا کی پبلک تھی وہاں, ہزاروں کا اجتماع. وہاں میں نے جملہ کہا کہ نبی کی ڈیوٹی تو ہے کہ ہدایت کرے قیامت تک, آخر تک ہدایت کرے, آخری فرد کو بھی ہدایت نبی کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ نبی تو چلے گئے ظاہری طور پر 11 ہجری کو, یہ 12 کو ہدایت کون کرے گا؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے. جنہوں نے سمجھ لیا میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. نبی چلے گئے ظاہری طور پر 11 ہجری کو, ٹھیک ہے بابا جی ہے اجازت جملہ مکمل کر لوں. نبی چلے گئے 11 ہجری کو ظاہری طور پر. ڈیوٹی ہے قرآن کے مطابق نبی کی قیامت تک ہدایت کی. تو جب 11 ہجری کو چلے گئے ڈیوٹی قیامت تک تو 12 کو پھر ہدایت کون کرے گا؟ یہ 13 کو ہدایت کون کرے گا؟ یہ 14 ہجری کو ہدایت کون کرے گا؟ یہ آج کون ہدایت کر رہا ہے؟ توجہ ہے نا, کیونکہ نبی کی ڈیوٹی ہے قیامت تک ہدایت کی. نبی ظاہری طور پر چلے گئے 11 ہجری کو, تو پھر یہ ڈیوٹی بعد میں کون کر رہا ہے؟ آؤ باب علم سے ملی ہوئی خیرات کا نتیجہ ہم سارے زمانے کو بتانے جا رہے. اس آیت کی تفسیر سنیں کہ نبی کی ڈیوٹی ہے قیامت تک ہدایت کی. چلے گئے ظاہری طور پر 11 ہجری کو, تو یہ بعد میں نبی والی ڈیوٹی کون کرے گا؟ یہ ہدایت کون کرے گا؟ تو نبی فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں مگر انتظام کر کے جا رہا ہوں, انتظام کر کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ کیا انتظام کر کے جا رہے ہیں؟ نبی فرما رہے سنا نہیں, میں نے کہہ دیا میں جا رہا ہوں مگر میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا آخری بھی محمد ہے. شاباش. میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا درمیانی بھی محمد ہے, میرا آخری بھی محمد, ہم کل کے کل محمد. اور آج ایک محمد پردہ غیب میں بیٹھ کر نبی کی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے. ذرا صلوات پڑھیں باواز بلند. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں. علی نے بھی نبی کی بعد نبی کی ڈیوٹی ادا کی, مولا حسن نے بھی ڈیوٹی ادا کی. بھئی آپ نے سنا تو ہوگا نا. اچھا چلو یہاں ایک اور بات کرتا چلوں کہ پہلی آیت سورہ جمعہ کی تھی توحید, اللہ کی صفتیں تھی نا.
دوسری میں کیا تھا؟ نبوت، نبی کی 4 ڈیوٹیاں، اور تیسری میں ڈیوٹی ہے امامت کی، تو تیسری آیت پھر امامت ہوئی۔ توجہ ہے نا؟ پہلی توحید، دوسری نبوت، اور تیسری امامت۔ اب سنیے امام کہتے کسے ہے؟ ختم کر دی میں نے گفتگو، امام کہتے کسے؟ لوگ ساری تفصیل پڑھتے ہیں محفلوں میں، مگر جب امامت کا سلسلہ آتا ہے نا شاہ جی، پھر لوگ بائی پاس ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ امامت کے لفظ سے بائی پاس ہو جاتے ہیں۔ امام عربی میں کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں امام اس رسی یا سہل کو کہا جاتا ہے جو ایک مستری کے پاس ہوتی ہے، ایک راج کے پاس ہوتی ہے۔ وہ سارا دن دیوار بناتا ہے، پھر لٹکا لٹکا کر دیکھتا ہے کہ کہیں دیوار ٹیڑھی تو نہیں بن رہی۔ اگر اس نے بابا جی سارا دن اس رسی پر، سہل پر، اس امام پر عمل کیا تو پھر دیوار سیدھی بن جائے گی۔ توجہ ہے نا؟ اسے اجرت بھی مل جائے گی، اس کی محنت بھی رائے گاں نہیں جائے گی۔ اور اگر اس رسی پر، سال پر عمل نہ کیا، اگر دیوار بن گئی شام کو ٹیڑھی، تو پھر اجرت نہیں ملے گی۔ شاباش، سارا دن کی اجرت بھی خراب، محنت مزدوری بھی گئی، میٹیریل کا ستیہ ناس، گھر والے ناراض ہوں گے تو کیسا مستری تھا، تجھے جب بنانے نہیں آتی تھی تو کیوں شروع کی تھی؟ کیونکہ اس نے یہ نقصان ہوا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس رسی پر، اس سہل پر، اس امام پر عمل نہیں کیا نا، اس لیے نقصان اٹھانا پڑا نا۔ تو مسلمان تو بھی نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، حج پہ حج کر رہا ہے، زکاتوں پہ زکاتیں دے رہا ہے، جب تیرے پاس وہ امامت والی رسی نہیں، تجھے کیا پتا ٹھیک پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے؟ درود پڑھ دے مل کے بابا سے بلند۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دے۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ آپ نے بہت اچھا سماعت فرمایا، مگر شام سے آئی ہوئی بی بی وہ صرف فضائل سننے نہیں آتی، وہ تو یہ سننے آتی ہے، ذاکر بتا میری چادر کیسے اتر گئی، ذاکر بتا میری سکینہ کے در کیسے اتر گئے۔ شاہ جی اگر مجھے معاف کریں، مجھے ایک جملے کی اجازت دے دیں نا بابا مجھے۔ شاہ جی آپ بڑے بزرگ ہیں، بھائی محمد علی شاہ صاحب بھی ہیں، دوسرے بھی، اجازت دے دو۔ ایک دل میرا اپنا کرتا ہے کہ میں جملہ پڑھتا بھی رہوں اور روتا بھی رہوں۔ وہ جملہ پڑھتا ہوں، آگے شاید ضرورت ہی نہ پڑھے، اور جملہ وہ ہے جس کو میں یاد کر کر کے شاہ جی روتا ہوں کہ جن کے مردوں کے چہروں پہ نقاب تھے، اللہ جانے ان کی بیویاں بازاروں میں کیسے آ گئیں۔ ہائے ہائے ہائے، علی اکبر مرد تھے نا، جوان تھے نا، مگر چہرے پر نقاب تھا۔ جن کے مردوں پہ چہرے نقابوں میں تھے، وہ بیویاں بغیر چادروں کے بازاروں میں، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار۔ سیدزادہ ایک جملے کی اجازت چاہتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھتا۔ جب بی بی آئی ہے نا دربار میں، آپ نے سنا 9 گھنٹے کھڑی رہی، 9 گھنٹے کھڑی رہی، ظالم شراب پیتا رہا۔ 9 گھنٹوں کے بعد پوچھتا زینب کون ہے؟ خدا لعنت کرے اس پر۔ شمر کہتا ہے وہ ضعیفہ کے پیچھے جو بی بی ہے نا، وہ ہے علی کی بڑی بیٹی زینب۔ کہتا ہے 9 بھائی مارے گئے، خود زندہ شام میں آ گئی۔ کہتا ہے ہاں بھائی کی لاش پہ وعدہ کر کے آئی شام میں زینب کی قبر بنے گی، یا ہر کوئی مانے گا میرا باغی نہیں ہو، میرا نمازی مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول کرے۔ ظالم کہتا فضہ کو آگے سے ہٹاؤ۔ جب کہا نا فضہ کو ہٹاؤ، فضہ کہتی میں کیوں ہٹوں، اسی دن کے لیے تو میں شام آئی ہوں، اسی دن کے لیے تو میں نے رسول سے زندگی مانگی تھی۔ عزادارو ظالم کہتا فضہ کو کوڑے مارو۔ بی بی فضہ کے بازوؤں پہ کوڑے لگنا شروع ہوئے، خون زمین پہ گرا۔ علی کی بیٹی کہتی اماں مر جائے گی، میں بھی راضی، میری ماں بھی راضی، اماں میرا نانا بھی راضی، ہٹ جا تو مر جائے گی۔ علی کی بیٹی فضہ گردن پھیر کے کہتی ہے ماں بھی کہتی ہو، آگے سے بھی ہٹاتی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
مولا آپ کا پرسہ قبول کر لے۔ عزادار و سفیر روم تک سے نیچے اترا، کہنے لگا او یزید فتوے باغی کے دیے، مروا زہرہ کا بیٹا دیا، بتا کیوں شہید کروایا؟ خدا لعنت کرے یزید پہ، کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب کہنا نماز نہیں پڑھتا تھا، علی کی بیٹی کہتی ہے اماں فضا اب ہٹ جا، یہی بتانے تو میں شام آئی ہوں کہ میرا بھائی نماز پڑھتا تھا کہ نہیں۔ علی کے لہجے میں علی کی بیٹی نے خطبہ پڑھا، سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ نجف کی طرف منہ کر کے کہتی بابا میں نے شام کو فتح کر لیا۔ بابا یہی مشکل محاذ تھا نا، دیکھ تیری بیٹی نے شام کو فتح کر لیا، تیری بیٹی نے تیرا خطبہ بھی پورا کر دیا ہے۔ کندھے سے قریب سے آواز آئی زینب میں نے سارا خطبہ سنا ہے، لیکن پوچھنے یہ آیا ہوں کہ میرے سامنے تو قرآن بھی نہ پڑھتی تھی، شرابیوں میں خطبے کیسے پڑھ لیے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ دعا گو ہوں مولا اس مجلس کا ثواب میاں سید غلام رسول شاہ صاحب اور ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد دنیا سے چلے گئے، ان کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، چراغ علی شاہ صاحب، جی غلام رضا شاہ صاحب، چراغ علی شاہ صاحب، صادق شاہ صاحب اور جتنے بھی اکبر شاہ صاحب، عارف حسین شاہ صاحب، سکندر حسین شاہ صاحب، کلندر حسین شاہ صاحب، اعجاز حسین شاہ صاحب، جتنے بھی اس خانوادے کے مرد و زن دنیا سے چلے گئے، اور مرد اس کے علاوہ جتنے مومنین چلے گئے، اور خصوصاً جن کا دعا مانگنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں رہا، مولا ان کی بھی روح فرفتوں کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کی قبروں کو آل کے نبی کے نور سے منور فرما، آل محمد کا صدقہ ان کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اتفاق و اتحاد اور صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما، غیب سے رزق واسع عطا فرما، اور نظر بد سے مولا محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرہ و ابیہا و بعل و بنیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات بار محمد و آل محمد، حرف آخر